بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، انہیں یہ مقام کیسے ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کس دعا کی فرمائش کی، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی جلیل القدر تابعین اور اہل عشق سے ہیں، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد سر فرصت اولیاء اللہ میں حضرت اویس کرنی کا نام آتا ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق جانباز تھے۔ آپ کرن کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرنی کا لفظ لگ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کرن یمن کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جب اس کی تعمیر کے سلسلے میں کھدائی کی گئی تو زمین سے گائے کا ایک سینگ نکلا۔ عربی میں چونکہ سینگ کو کرن کہتے ہیں، اس لیے اس گاؤں کا نام کرن مشہور ہو گیا۔ کرن کا ایک قبیلہ مراد تھا، جس کا ایک اہم فرد عامر تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اسی کے گھر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا، مگر آپ کی والدہ آپ کو اویس کہہ کر پکارتی تھی، اس لیے آپ اویس کرنی کے نام سے معروف ہو گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سنی ہی میں وصال فرما گئے، اور والدہ ضعیف اور نابینا تھی، جن کی خدمت میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر مبارک کا زیادہ تر حصہ بسر فرمایا، اس لیے آپ ظاہری تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت صالحہ سے نوازا تھا، اور آپ کی طبیعت بچپن سے ہی نیک کاموں کی طرف راغب تھی۔ برے کاموں سے آپ کو بڑی نفرت تھی۔ چنانچہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق کی دعوت لے کر مبعوث ہوئے تو اسلام کا پیغام عرب کے دیگر علاقوں کی طرح یمن میں بھی پہنچا، تو آپ نے اس پیغام میں حق پر لبیک کہا اور ایمان کی دولت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول پر حق ہونے کی گواہی دی۔ چنانچہ والدہ ماجدہ ضعیفہ اور نابینا تھیں، ان کی خدمت میں ہم وقت حاضر رہا کرتے تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زیارت کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ آپ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک تابعین میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، اور یہ اکیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کراؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی اجازت مل گئی، مگر والدہ نے کہا، بیٹا خدمت کرنے والا پیچھے کوئی دوسرا نہیں، تم جلدی لوٹ آنا۔ مدینہ طیبہ آئے اللہ تعالیٰ کی شان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے، یہ وہاں نہ ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ نہیں تھے، ان کو واپسی کی جلدی تھی، وہ واپس چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو سن کر خوش ہوئے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک جبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس ہے، کرن قبیلے کا ہے، میرے اس جبے کو لے جانا، اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی وہ دعا کر دے۔ سبحان اللہ۔
یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں اپنے جبے کا، اور ساتھ فرمائش بھی فرماتے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز و جل اویس کرنی کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مظہر کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب لوگ جنت کی طرف جائیں گے تو حضرت اویس کرنی بھی جائیں گے، تو اللہ پاک انہیں جنت کے دروازے پر روک لیں گے، جس سے وہ گھبرا جائیں گے اور پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ اے میرے اللہ پاک، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ پیچھے دیکھیں۔ جب اویس کرنی پیچھے دیکھیں گے تو انہیں کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی دکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا، اور وہ نیکی ہے اپنی ماں کی خدمت کرنا۔ تم بس انگلی کا اشارہ کرتے جاؤ، جدھر جدھر تمہاری انگلی جائے گی تمہارے طفیل ان جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔